بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کے تضادات احادیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، معراج کس سن میں واقع ہوئی؟ نبوت سے پہلے۔ نمبر 2، ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول میں۔ نمبر 3، 1 سال 5 ماہ پہلے شوال میں۔ نمبر 4، ماہ رجب میں۔ نمبر 5، ہجرت سے 18 ماہ پہلے۔ نمبر 6، ہجرت سے 15 ماہ پہلے ذی الحجہ میں۔ نمبر 7، ہجرت سے 3 سال پہلے۔ نمبر 8، نبوت کے 5 سال بعد۔ یہ تمام تضادات علامہ عینی نے شرح صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 80 پر درج کیے ہیں۔ اور آگے چلیے۔ نمبر 9، نبوت کے 12ویں سال۔ نمبر 10، مدینہ جانے سے 1 سال پہلے۔ نمبر 11، ہجرت سے 2 ماہ پہلے ذی القعدہ میں۔ نمبر 12، ربیع الاول میں۔ نمبر 13، 27 رجب کو۔ نمبر 14، ابو طالب کے مرنے سے پہلے۔ نمبر 15، ابو طالب کے مرنے کے بعد۔ نمبر 16، نبوت کے 13ویں سال۔ نمبر 17، رمضان کی 17 تاریخ کو۔ نمبر 18، ربیع الاول میں۔ نمبر 19، رجب میں۔ اسی عینی علامہ عینی کی شرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196۔ اتنے سارے تضادات، یہ 19 تضاد ہم نے بتا دیے ہیں احادیث کی کتب سے، صرف صحیح بخاری سے۔ یہ تو معراج کس سن میں واقع ہوئی، اس کے تضادات۔ اب آگے چلیں۔ علماء کرام مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو کہتے ہیں اسراء، اور بیت المقدس سے اوپر آسمانوں پر جانے کو کہتے ہیں معراج۔ اب دیکھیے کہ معراج کتنی مرتبہ ہوئی اور اسراء کتنی مرتبہ ہوئی۔ اب اس کے تضاد۔ نمبر 1 مرتبہ معراج اور 2 مرتبہ اسراء۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 51۔ اب آئیے، 2 مرتبہ معراج اور 1 مرتبہ اسراء الٹا ہو گیا۔ 2 مرتبہ معراج اور 1 مرتبہ اسراء، اسی حوالے پر، اسی پیج پر۔ نمبر 3، معراج کئی مرتبہ واقع ہوئی، اسی حوالے پر صفحہ نمبر 151۔ وہ 51 تھا، یہ 151۔ معراج کئی مرتبہ واقع ہوئی۔ معراج خواب میں بھی ہوئی، بیداری میں بھی ہوئی، صفحہ نمبر 152، یہی حوالہ۔ نمبر 5، مکے میں بھی ہوئی، مدینے میں بھی ہوئی، صفحہ نمبر 152، یہی حوالہ۔ نمبر 6، معراج صرف ایک ہی بار واقع ہوئی، باقی سب غلط فہمیاں ہیں، صفحہ نمبر 151، یہی حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 7۔ دیکھیں صاحب، یہ صحیح بخاری چل رہی ہے۔ وہ کتاب سے ہم نکال کے دے رہے ہیں کہ جو اصل کتب بعد کتاب اللہ مانی جاتی ہے، کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب، یہ اس سے نکال کر دے رہا ہوں۔ اگر اساتذہ کے باقی کتابوں میں گھسیں تو جو حال ہے وہ تو آپ سر پیٹ لیں گے۔ اب اسی بات کے تضادات ملاحظہ ہوں کہ جب معراج ہوئی تو آپ کہاں تشریف رکھتے تھے؟ جب معراج ہوئی تو آپ کہاں تشریف رکھتے تھے؟ نمبر 1، آپ اپنے گھر میں تھے کہ اچانک چھت پھٹی اور فرشتہ آیا۔ ابو ذر غفاری، بخاری اور مسلم۔ نمبر 2، آپ حتیم یا حجر میں تھے۔ ابو ذر غفاری، بخاری مسلم۔ نمبر 3، آپ خانہ کعبہ میں تھے۔ مالک بن ساسا، بخاری مسلم۔ نمبر 4، آپ کعبے کی مسجد میں تھے۔ انس بن مالک، بخاری مسلم۔ نمبر 5، آپ کہیں بھی نہیں تھے، آپ اپنی کزن ام ہانی کے گھر تھے۔ ام ہانی حضرت علی کی بہن، ابو طالب کی بیٹی، ان کی چچا زاد۔ آپ اپنی کزن ام ہانی کے گھر تھے، نسائی۔ اور بھی بہت سے مختلف روایات ہیں۔ اب آئیے، اب یہ بتا دوں کہ یہ جو علماء بیان کرتے ہیں نا، وہ یہ والی روایت بیان کرتے ہیں ام ہانی والی، کہ وہاں تھے آپ، باقی سب گول کر جاتے ہیں، اور اوپر کے تضاد بھی سب گول کر جاتے ہیں، ایک کو لے کر سناتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث میں آیا ہے۔ اب آگے چلیے۔ اس بات کے تضادات ملاحظہ ہوں کہ معراج پر لے جانے کے لیے جبریل تنہا آئے تھے یا کچھ اور بھی ساتھی تھے؟ نمبر 1، تنہا آئے تھے، مالک بن ساسا، بخاری مسلم۔ نمبر 2، 2 فرشتے ساتھ آئے تھے، انس بن مالک، نسائی۔ نمبر 3 میں کا ایک جو 2 کے درمیان میں تھا، مالک بن ساسا، بخاری مسلم۔
اور بھی بہت سے اختلافات ہیں. اب آئیے اس کے اختلافات کے شق صدر سینہ چیرنا شق صدر کے اختلافات. نمبر 1، جبریل علیہ السلام نے سینہ چیرا اور زمزم سے دھویا. سینہ چیرا اور زمزم سے دھویا، بخاری مسلم ابو ذر غفاری سے. نمبر 2، حلقوم سے لے کر پیٹ کی نرم جگہ تک چیرا. اب یہ اوپر چڑھ گئے حلقوم سے لے کر پیٹ کی نرم جگہ تک چیرا اور پیٹ کو زمزم سے دھویا. مالک بن سعصع بخاری مسلم نسائی. اب نمبر 3، گلے کے گڑھے سے لے کر پیڑو تک چیرا اور نیچے اتر گئے. پیڑو تک چیرا، پھر دل نکال کے باہر نکال لیا، دل نکال کر اسے زمزم سے دھویا. مالک بن سعصع بخاری مسلم نسائی. اب آئیے کہ اس کام کے لیے 3 فرشتے آئے. انس بن مالک بخاری. نمبر 5، چیرنے کے عمل کے لیے 2 فرشتے آئے، انس بن مالک نسائی. باقی حدیثوں میں اور بھی جتنی حدیث ہیں اس میں سینے چیرنے کا ذکر نہیں ہے. باقی حدیثوں میں شق صدر مذکور نہیں. اب معراج کس چیز پر تشریف لے گئے تھے؟ معراج پر کس چیز پر تشریف لے گئے تھے آپ؟ اس کے تضاد. نمبر 1، جبریل ہاتھ پکڑ کر آسمانوں پر لے گئے. ابو ذر غفاری بخاری مسلم. دیکھیں یہ بخاری مسلم کی حدیث بیان نہیں کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر آسمانوں پر لے گئے. نمبر 2، آپ براق پر سوار ہو کر جبریل کے ساتھ گئے. مالک بن سعصع بخاری مسلم نسائی یہ والی بیان کرتے ہیں. نمبر 3، براق پر سوار ہو کر بیت المقدس گئے. انس بن مالک مسلم نسائی. نمبر 4، آپ نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان پہ ہاتھ مارا. پھر ہم دونوں ایک درخت کے پاس گئے جس میں پرندوں کے گھونسلے تھے. ایک گھونسلے میں بیٹھ گیا اور ایک میں جبریل. پھر گھونسلے بلند ہوئے یہاں تک کہ زمین و آسمان کو گھیر لیا. انس بن مالک یہ مسند بزار اور ابن منصور، یہ بھی انہیں روایت صحیح روایت سے ان کو نقل کیا گیا ہے. اب آئیے بیت المقدس پہنچ کر براق کو کس چیز سے باندھا؟ نمبر 1، اس کنڈے سے جس سے سارے پیغمبر باندھا کرتے تھے. انس بن مالک صحیح مسلم. نمبر 2، انگلی کے اشارے سے ایک پتھر کو شق کیا، 2 ٹکڑے کیا، پھر اسے باندھا. بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ترمذی کے اندر، جامع ترمذی. کون سے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی اور ان کا حلیہ کیا تھا؟ اب اس کے تضادات. نمبر 1، ادریس علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر. انس بن مالک صحیح بخاری. نمبر 2، ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر. مالک بن سعصع بخاری مسلم نسائی. نمبر 3، ادریس علیہ السلام سے 5ویں آسمان پر. انس بن مالک نسائی. نمبر 4، ہارون سے چوتھے آسمان پر. ہارون علیہ السلام چوتھے آسمان پر. انس بن مالک بخاری اور نسائی. نمبر 5، ہارون علیہ السلام سے 5ویں آسمان پر. مالک بن سعصع بخاری مسلم اور نسائی. نمبر 6، موسیٰ علیہ السلام سے 6ٹھے آسمان پر. مالک بن سعصع بخاری مسلم نسائی. نمبر 7، موسیٰ علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر. انس بن مالک بخاری. نمبر 8، ابراہیم علیہ السلام سے 6ٹھے آسمان پر. ابو ذر غفاری بخاری مسلم. نمبر 9، ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر. مالک بن سعصع بخاری مسلم نسائی. نمبر 10، موسیٰ دبلے پتلے چھریرے بدن والے تھے. ابو ہریرہ بخاری. نمبر 11، موسیٰ موٹے تھے. عبداللہ بن عمر بخاری مسلم. نمبر 12، موسیٰ کے بال گھنگر والے تھے، گھنگریالے. عبداللہ بن عباس بخاری مسلم. نمبر 13، موسیٰ کے بال سیدھے سیدھے اور لمبے لمبے تھے. عبداللہ بن عمر صحیح بخاری. دیکھا جناب، کہیں کسی حدیث میں کسی سے مل رہا ہے کسی آسمان پر، کسی حدیث میں دوسرے آسمان پر کسی اور سے مل رہا ہے، کہیں ان کا حلیہ کچھ اور تھا، کہیں حلیہ کچھ اور تھا. یہ چل رہی صورتحال جس میں سے مولوی ایک حدیث بیان کرتا ہے خالی، کہیں پتہ نہ لگ جائے کہ اندر گڑبڑ گھوٹالہ کیا ہے. نمازوں کی تعداد میں تخفیف. نمبر 1، ہر چکر میں 10 کر کے نمازیں معاف ہوئیں اور آخر میں رہ گئی 5. مالک بن سعصع بخاری مسلم بخاری اور نسائی. نمبر 2، ہر جگہ چکر میں 5 نمازیں معاف ہوئی. انس بن مالک صحیح مسلم. نمبر 3، آخر میں 5 رہنے کے باوجود محمد علیہ السلام موسیٰ کے کہنے پر مزید معاف کرانے کے لیے گئے لیکن قبول نہ ہوئی. انس بن مالک
نسائی اور بخاری. باقی تمام حدیثوں میں یہ ہے کہ محمد علیہ السلام پھر نہ گئے دوبارہ اور کہنے لگے اب تو مجھے شرم آتی ہے. دیکھا جناب. اب آئیے سدرۃ المنتہا کہاں واقع ہے؟ نمبر 1 سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر واقع ہے. عبداللہ بن مسعود، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی، چھٹے آسمان پر. ٹھیک ہے. نمبر 2 سدرۃ المنتہا سب آسمانوں کے بعد ہے. ابو ذر غفاری، بخاری، مسلم. نمبر 3 سب آسمانوں کے بعد تو بیت المعمور ہے. سدرۃ المنتہا اس کے بھی بعد ہے. مالک بن سعصہ، بخاری اور نسائی. یہ پہلا والیوم ختم کرتا ہوں، دوسرا پھر انشاءاللہ دوسرا